آنسوؤں کی وجہ سے آدم علیہ السلام ملامت سے بچ گئے۔ آنسو توبہ کرنے والے کے لیے سانس کی مانند ہیں۔ اگر تم آدم کی پشت سے ہو اور ان کی اولاد سے ہو تو ہمیشہ توبہ کرتے رہو۔ یعنی انسان بھی آدم علیہ السلام کی طرح غلطیاں تو کرتا ہی رہتا ہے، مگر اگر وہ ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہے تو وہ آدم علیہ السلام کی طرح سزا سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا ہی عقل مندی ہے۔ زمین اور آسمان کے تمام ایٹم اللہ کی فوج ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ہوا نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ انتقامی سمندر فرعون پر کیسے ٹوٹا؟ اور اس زمین نے قارون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور ان ابابیلوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا کیا کیا؟ اور کیسے نمرود کی کھوپڑی کو مچھر کھا گیا؟ اور لوط کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اے اپنے اعمال میں اللہ کی مخالفت کرنے والے، تم اس کی فوج کے درمیان ہو، ڈرو۔ اگر وہ آنکھ سے کہے اسے اذیت دو تو آنکھ کا درد آپ پر 100 تکلیفوں کا باعث بن جائے گا، اور اگر وہ دانتوں سے کہے اسے تکلیف دو پھر آپ اپنے دانتوں سے عذاب پاؤ گے۔ یعنی ہمارے اعضاء اللہ کی فوج کے مانند ہیں، سو انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم پر مکمل طاقت رکھتا ہے اور ہمارے اپنے جسم کے اعضاء سے بھی ہمیں کسی بھی وقت سزا دینے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا ظلم اس ہی کے سر پر پڑتا ہے۔ تم جو دوسروں کے لیے کنواں کھود رہے ہو، در حقیقت تم اپنے ہی لیے گڑھا بنا رہے ہو۔ جو جتنا بد کردار ہوتا ہے اس کا اتنا ہی برا انجام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے انصاف کا یہی اصول ہے کہ بدترین انسان کے لیے بدترین سزا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کمزور انسان کا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھو، جب اللہ کی مدد آ پہنچے، یعنی کمزور لوگوں کا مددگار خود اللہ ہے، اس لیے کمزور لوگوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز جو تمہارے لیے باعث راحت ہے، ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب تم اس سے جدا ہوگے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم کبھی خوشی حاصل کرتے تھے، مگر آخر وہ تمہارے سے جاتی رہیں۔ جن سے تم اب دل لگائے ہو وہ بھی باقی نہیں رہے گا، سو اس سے دل نہ لگاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے جاتی رہیں تم اس سے فرار اختیار کر لو۔ یعنی دنیا میں ہر چیز فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے،
اس لیے چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی شے، کسی سے بھی دل نہیں لگانا چاہیے، صرف اللہ ہی کی ذات پر توجہ مذکور کرنی چاہیے اور دل لگانا چاہیے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جہاں بہتا پانی ہوتا ہے وہاں ہریالی اگتی ہے، جہاں بہتے آنسو ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ دھوکے بازی اور کینہ پروری میں تمام آدمیوں سے بدتر یہ آدمی ہے جو میرے اندر ہے۔ ہر شے اپنے ہی قسم کے ساتھ راحت محسوس کرتی ہے۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کی توجہ نیک لوگوں کو لان تان کرنے پر لگا دیتا ہے۔ جب خدا کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کی توجہ عاجزی کے ساتھ آنسو بہانے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اور رسول کا ہاتھ تھام لو۔ اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے فرار حاصل کر لو، یعنی ہماری اپنی ذات ابو جہل کی طرح ہے، جہالت سے بھری ہوئی۔ اللہ اور رسول کے احکام پر چل کر اس ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے وہاں اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ آپ نے با آواز بلند فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ پر توکل کرتے وقت اسباب سے بے پرواہی مت برتو، یعنی اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام کرنا بھی لازم ہے۔ رسول کی یہی تعلیم ہے کہ پہلے اپنے حصے کا کام کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ اگر اس وقت آپ کے دوست آپ سے دشمنی کریں اور آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ سے جھگڑا کریں تو کہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں، جو کل آخری فیصلے کے دن پر ہوتا آج ہو گیا۔ یہ دنیا والے میرے دشمن بن گئے ہیں تاکہ قیامت مجھ پر پہلے سے واضح ہو جائے۔ لوگوں کو آپ کے لیے برا بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا چہرہ لازمی طور پر اگلے جہاں کی طرف پھر جائے۔ یہ جان لو کہ آخرکار یہ سب آپ کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ آپ کو قبر میں چھوڑ دیا جائے گا، ماتم کرتے ہوئے، ایک اللہ سے التجا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہی اللہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہی اس دن ہونے والا ہے۔ موت کے وقت بھی سب ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اور ہم صرف اللہ کو پکاریں گے۔ ہم یہ حقیقت جان کر ابھی سے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔
جبرائیل اور آسمانی ارواح کا کعبہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیٹ پوجا کرنے والوں کا قبلہ کھانوں سے بھرا دسترخوان ہے۔ اللہ کو جاننے والوں یعنی عارفوں کا قبلہ اللہ کے ساتھ وصال کی روشنی ہے۔ فلسفی کی عقل کا قبلہ تخیل ہے۔ درویشوں اور سنیاسیوں کا قبلہ خدائے مہربان ہے۔ چاپلوسی کرنے والوں کا قبلہ سونے کا بٹوا ہے۔ روحانی لوگوں کا قبلہ طویل صبر اور تحمل ہے۔ ظاہری صورت کی عبادت کرنے والوں کا قبلہ پتھر کی مورت ہے۔ باطن پر نظر رکھنے والوں کا قبلہ وہ حسین یعنی اللہ ہے۔ ظاہر کی عبادت کرنے والوں کا قبلہ عورت کا چہرہ ہے۔ زکوٰۃ تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ نماز چرواہا ہے جو بھیڑیوں یعنی برائیوں اور بے حیائی سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ابلیس کی غلطی یہ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور یہ بیماری ہر انسان کی روح میں ہے۔ یہ مشکلیں اور پریشانیاں جو تمہیں آتی ہیں یہ تمہاری کسی غلطی کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے تمہیں اپنی غلطی یاد ہو کہ نہیں۔ افسوس، بہت سی خطائیں جو تم لوگوں میں دیکھتے ہو در حقیقت خود تمہارا اصل ہیں جو دوسروں میں نظر آتا ہے۔ 100 لوگوں کو لان تان کر کے تم خود کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تم اپنی برائی صاف دیکھ نہیں پاتے، ورنہ تم خود سے دل و جان سے نفرت کرنے لگتے۔ اچھے آدمی کا ہر عمل ہی اچھا ہے، اس کی کوتاہیاں بھی فائدے میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا مال، کاروبار اور عورت کی خواہش رکھنے کا نام نہیں۔ یعنی اگر آپ مال، کاروبار، عورت وغیرہ سے رغبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو آپ دنیا میں کھو گئے، جبکہ ان چیزوں کے باوجود اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح اول رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے غافل نہیں، اور اس صورت میں دنیاوی لگا او جائزے ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو عمال کرتے ہیں وہ عمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ جادو ٹونے میں تو شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر ہم اللہ کا نام لے کر بھی اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جیسا کہ پانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، دل سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر بھی ہمیں کم ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
اگر اللہ کا نام ہمارے دل میں جلوہ گر ہوتا تو ہمارا جسم پاش پاش ہو جاتا، یعنی اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کو دل سے یاد کریں تو حیران کن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ جادو ٹونے میں تو شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر ہم اللہ کا نام لے کر بھی اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جیسا کہ پانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، دل سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر بھی ہمیں کم ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا نام ہمارے دل میں جلوہ گر ہوتا تو ہمارا جسم پاش پاش ہو جاتا، یعنی اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کو دل سے یاد کریں تو حیران کن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے، یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تمہاری اپنی ذات کا بت تمام بتوں کی ماں ہے، کیونکہ ظاہری بت صرف سانپ ہے جبکہ تمہارا اپنا بت اژدھا ہے۔ ہم ہر چیز سے زیادہ اپنی خود کی ذات کی پرستش کرتے ہیں، خود کو خدا تصور کرتے ہیں، اس لیے نہ اپنی غلطیوں پر پشیماں ہوتے ہیں نہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہماری اپنی ذات کا بت سب سے بڑا ہے اور اسے گرانا سب سے اہم ہے۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ زبان روح کے دروازے پر لٹکا ہوا پردہ ہے۔ جب ہوا چلتی ہے اور پردہ ہٹتا ہے، یعنی جب تم بولتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہے۔ کیا وہاں سونا اور خزانہ ہے یا سانپ اور بچھو ہے؟ یعنی انسان کے الفاظ اور بولنے کے انداز سے اس کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ اچھے انسان کی زبان سے اچھی باتیں جیسے شکر، اللہ رسول کی باتیں، نرمی، صلاح اور حکمت وغیرہ کی باتیں نکلتی ہیں، جبکہ برے انسان کی زبان سے بری باتیں جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ، گالیاں، تانے وغیرہ کی باتیں نکلتی ہیں۔ 100 الفاظ کے ذریعے انسان کی اصل حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔
ہماری ذات میں ہزاروں بھیڑیے، کتے، فرشتے اور شیطان ہیں، یعنی ہمارے اندر اچھی اور بری مخلوق دونوں موجود ہیں۔ ہم اصل میں کیا ہیں یہ اس پر مبنی ہے کہ کون سی مخلوق ہماری ذات پر غالب ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب سونے کی مقدار تانبے سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ تانبے کی بجائے سونا بن جاتا ہے۔ یعنی اگر حیوانوں کی صفات جیسے غصہ، نفرت، حسد، بے حیائی وغیرہ ہم پر غالب ہوں تو ہم بھیڑیے شیطان ہیں، اور اگر فرشتوں کی صفات جیسے محبت، درگزر، رحم، انکساری، حیا وغیرہ ہم پر غالب ہوں تو ہم فرشتوں میں سے ہیں۔ دنیا میں ایک سبز گھاس کا میدان ہے جہاں ایک گائے اکیلی رہتی ہے۔ وہ رات ہونے تک پورے کھیت میں کھانا کھاتی ہے تاکہ وہ طاقتور اور بڑی ہو جائے، مگر رات کے وقت وہ پریشانی سے بالوں کی طرح پتلی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کل میں کیا کھاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی کھیت سبز ہو جاتا ہے، سبز دانے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ گائے رات تک اس گھاس کو پوری طرح کھا جاتی ہے، وہ پھر سے موٹی اور بڑی ہو جاتی ہے، اس کا جسم چربی اور طاقت سے بھر جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو وہ پھر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور چارے کی تلاش کے خوف سے پھر دبلی ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ میں کل کھانے کے وقت کیا کھاؤں گی۔ وہ گائے کئی سالوں سے یہی کرتی آ رہی ہے، وہ کبھی نہیں سوچتی میں ان تمام سالوں میں اس چراگاہ سے کھاتی رہی ہوں، میرا چارہ ہمیشہ وقت پر پہنچا ہے، پھر یہ خوف و غم اور دل کی جلن کیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو موٹی گائے پھر سے دبلی ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر افسوس چارہ ختم ہو جائے گا۔ یہ گائے ہمارا نفس ہے اور میدان یہ دنیا ہے جہاں ہم رزق کے خوف سے دبلے ہوئے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں مستقبل میں کیا کھاؤں گا، میں کل کے لیے کھانا کہاں سے تلاش کروں۔ اپنے برسوں کھایا ہے اور کھانا کبھی ختم نہیں ہوا۔ مستقبل کو چھوڑ کر ماضی کو دیکھیں، جو کھانا اور لذیذ چیزیں اب پہلے ہی کھا چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، آنے والی چیزوں کے بارے میں مت سوچیں اور دکھی نہ ہوں، اور حوصلہ رکھیں کہ جس طرح ماضی میں آپ کا رزق اب تک پہنچتا رہا ہے اسی طرح مستقبل میں بھی آپ کا رزق اب تک پہنچتا رہے گا۔ دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا مال، کاروبار اور عورت کی خواہش رکھنے کا نام نہیں۔ یعنی اگر آپ مال، کاروبار، عورت وغیرہ سے رغبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو آپ دنیا میں کھو گئے، جبکہ ان چیزوں کے باوجود اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح اول رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے غافل نہیں، اور اس صورت میں دنیاوی لگا او جائزے ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی کوتاہیاں دیکھ سکے، اور اگر کوئی اس کو اس کی کوتاہیوں کے بارے میں بتائے تو اس کو خوش دلی سے قبول کرے۔ اکثر لوگ اپنی برائیوں کو دیکھ نہیں پاتے، اور اگر کوئی ان کی نشاندہی کرے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ جو شخص ہمیں ہماری کمیاں اور کوتاہیاں بتائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار رہا ہے۔
मसनवी शरीफ दिल की जन्नत है जिसमें झरने और शाखें हैं। इनमें एक झरना है जिसका नाम सिलसबील है। ये किताब बेहतरीन मकाम है और बेहतरीन आरामगाह है, जहाँ नेक लोग खाते और पीते हैं और आज़ाद लोग खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। ये किताब दिलों के लिए शिफा और दुखों को मिटाने वाली है और कुरान की तफसीर है और इनामात की कसरत का सबब और बदमिजाजी की सफाई करने का जरिया है। अल्लाह से ये दुआ करें कि वो हमें अपने आप पर काबू रखने की सलाहियत अता कर दे। जो शख्स खुद पर काबू नहीं रख पाता वो अल्लाह के फजल से महरूम रहता है। जिस शख्स को तमीज़ ना हो वो न सिर्फ अपने आप के साथ ज़ियादती करता है बल्कि पूरी दुनिया में भी आग लगा देता है। यानी बदमिजाज इंसान की बदमिजाजी की वजह से लोग इससे दूर भागते हैं। इस तरह वो खुद अपना ही नुकसान करता है। मुआशरे को भी उसकी बदमिजाजी की वजह से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो खुद पर काबू न रखने की वजह से लोगों के लिए बाइस नुकसान होता है। इंसान की असल ग़िज़ा अल्लाह का नूर है। जानवरों की खुराक उसके लिए नामुनासिब है। जो खुराक हम खाते हैं दरअसल वो हमारे जिस्म की नशोनुमा करती है, रूह की नहीं, जबकि हमारा वजूद हकीकत में रूह है, जिस्म नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा जिस्मानी खुराक हमारे लिए मुनासिब नहीं। हमारी रूह जो हमारा असल वजूद है, इसकी नशोनुमा के लिए हमें अल्लाह के नूर यानी अल्लाह के ज़िक्र और उसकी याद और क़ुर्बत की ज़रूरत है, न कि गोश्त और सब्जियों की। तमाम बुरी खसलतें जब हमारे अपने अंदर होती हैं तो तकलीफ़ नहीं देती। हमें अपने खुद के फोड़े से कराहत नहीं आती। हम इसी हाथ से खाने में उंगलियां डालकर खा लें, मगर किसी और का फोड़ा देखकर हम इसके हाथ का पक्का खाना कभी भी बर्दाश्त ना करें। बुरी खसलतें भी फोड़ों की तरह हैं। खुद में हो तो तकलीफ़ नहीं देती और दूसरे में थोड़ी भी हो तो कराहत आती है। एक शख्स ने हज़रत ईसा से पूछा कि दुनिया में क्या चीज़ बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल है। हज़रत ईसा ने जवाब दिया, अल्लाह का गुस्सा बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल तरीन है, जिससे दोज़ख भी कांपती है। उसने पूछा, अल्लाह के गुस्से से बचने का क्या तरीक़ा है? हज़रत ईसा ने जवाब दिया कि अल्लाह के गुस्से से बचने का तरीक़ा यह है कि अपने गुस्से को फ़ौरन छोड़ दिया जाए।
روحوں کو ہر رات اس پنجرے یعنی جسم کی قید سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہر قسم کے دنیاوی معاملات سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ان کو نہ کسی غم، فائدے اور نقصانات کا کوئی خیال رہتا ہے، نہ کسی شخص کا خیال رہتا ہے۔ یہی کیفیت صوفیوں کی بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ دن رات دنیاوی معاملات میں سو رہے ہوتے ہیں، ایک قلم کی مانند جو خدا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یعنی صوفی اپنی ذات میں فنا ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہوتے ہیں، جسے اللہ جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ وہ ذاتی حیثیت میں دنیاوی معاملات سے دور ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ اگرچہ اللہ نے آخرت میں جزا اور سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کا نمونہ ہمیں ہر لمحہ ملتا ہے جب تمہارے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تمہاری کسی کو خوشی دینے کی جزا ہے۔ جب تمہیں دکھ پہنچتا ہے، یہ کسی کو دکھ دینے کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہمیں اپنی نیکیوں کی جزا اور گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی کچھ حد تک ملتی رہتی ہے۔ ایک آنکھ والا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف حال ہی کو دیکھتا ہے، حیوانوں کی طرح آنے والے وقت سے غافل۔ دونوں آنکھوں سے انجام اور آغاز دونوں کو دیکھ لو۔ خبردار، لعنت کیے گئے شیطان کی طرح ایک آنکھ والے مت ہونا۔ یعنی شیطان نے نافرمانی کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس نافرمانی کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح انسان کو کوئی بھی کام کرتے وقت اس کے انجام کے بارے میں ہر صورت میں سوچنا چاہیے۔ کوئی بھی کام سوچے سمجھے بغیر اور اس کے انجام کا اندازہ لگائے بغیر کرنا حیوانوں کی صفت ہے۔ عقل مند انسان ہر کام کا انجام پہلے ہی دیکھ پاتا ہے، اسی لیے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے اور نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ جو کوئی بھی تمہارا حقیقت میں دوست اور خیرخواہ ہے، تمہیں وہ اپنا دشمن لگتا ہے۔ یہ تمہاری ناشکری کی بیماری کے اثرات ہیں۔ یعنی ناشکر انسان کو اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ اس کو اپنے حقیقی دوست بھی دشمن دکھائی دیتے ہیں اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ گمان اس کی سزا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا شکر ادا کیا جائے، ورنہ تم پر اللہ کے دائمی قہر کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اے مسلسل ناشکری کرنے والے، اللہ نے تمہیں کتنی ہی میٹھی چیزیں دی ہیں، مگر تمہاری ناشکری کی وجہ سے وہ اپنی میٹھاسین کھو بیٹھتی ہیں۔ جیسے اگر ہم مال و دولت کی ناشکری کریں، حقداروں کو اس میں سے ان کا حق نہ دیں، تو اللہ ہمیں بطور ناشکری کی سزا کسی مالی نقصان سے دوچار کر دے۔ اگر ہم اولاد کی نعمت کی ناشکری کریں اور ان کی تربیت اللہ کے احکام کے مطابق نہ کریں، تو اللہ ہماری اولاد کی نافرمانی بطور سزا دے۔ اللہ کی رحمت دیکھو کہ ہزاروں نعمتوں کے بدلے وہ تمہارے صرف ایک شکر ادا کرنے پر ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ تمہیں سر عطا کرتا ہے اور شکر کے طور پر صرف ایک جھکنے کو کہتا ہے۔ وہ تمہیں ٹانگیں عطا کرتا ہے اور شکر کے طور پر ان سے صرف عقیدت کا اظہار کرنے کو کہتا ہے۔
حضرت نوح کا بیٹا جب پانی میں غرق ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ میرا خاندان محفوظ رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے خاندان میں سے نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم سفید اور وہ نیلا ہے؟ یعنی تم نیک اور وہ بد ہے۔ جب دانت کو کیڑا لگ جائے تو وہ دانت نہیں رہتا، اس کو دور کرنا لازم ہوتا ہے، ورنہ وہ دوسرے دانتوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا کو حاصل کرنے کے منصوبے بیکار ہیں، اس دنیا کو ٹھکرانے کے منصوبے اللہ کی عنایت ہیں۔ اصل منصوبہ تو یہ ہے کہ قیدی قید خانے سے آزاد ہونے کے لیے اس میں سوراخ بنائے۔ اگر وہ سوراخ میں خود ہی رکاوٹ ڈالے تو یہ احمقانہ منصوبہ ہوگا۔ یعنی انسان دنیا میں قیدی کی طرح ہے، اگر ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کی طلب کریں تو ہم در حقیقت اس کے اور بھی قیدی بن رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ دنیا کی طلب چھوڑ دی جائے اور قید سے آزاد ہوا جائے۔ قید خانے میں سیٹل ہونے کی آرزو بے وقوفی ہے۔ بیکار لوگ بیکار لوگوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو آگ کے بنے ہیں آگ والوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو نور کے بنے ہیں نور کے بنے ہوں کی طلب کرتے ہیں۔ یعنی ہم جیسے ہیں ہمیں ویسے ہی لوگ پسند آتے ہیں۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ کو پسند کرتے ہیں اور برے لوگ برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ سو ہماری رغبت سے ہماری اپنی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ حماقت کی بیماری خدا کے غضب کی وجہ سے لگتی ہے، جبکہ عام مصیبتیں اور بیماریاں خدا کے غضب سے نہیں ہیں، وہ آزمائشیں ہیں۔ آزمائشیں اور سختیاں آخر میں خدا کی رحمت کو کھینچ لاتی ہیں، لیکن جاہلانہ بے وقوفی مصیبت اور تکالیف لاتی ہے اور اس میں کسی کی مدد کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے احمقوں سے دور بھاگو، کیونکہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے بے انتہا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی سے بے انتہا ناراض ہوتا ہے تو وہ بطور سزا حماقت اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس لیے دنیا کی دیگر تکلیفوں اور بیماریوں کے برخلاف بے وقوفی کی بیماری کی کوئی دوا نہیں۔ جب تمہاری آہ و پکار اللہ کو بری لگے تو جان لو کہ تم نے کسی یوسف کے ساتھ بھیڑیے جیسا سلوک کیا ہے، یا تم نے کسی معصوم کا خون پیا ہے، یعنی کسی پر ظلم کیا ہے۔ توبہ کرو اور خود کو اس سے خالی کرو جو تم نے پیا ہے، یعنی اس گناہ سے خود کو پاک کرو۔ اور اگر تمہارا زخم گناہ پرانا ہے تو جاؤ اور اس کو جلوا دو،
یعنی اس گناہ کا زیادہ ازالہ کرو۔ یعنی اگر ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوں اور ہماری دعا کے باوجود بھی اللہ ہمیں اس سے نجات نہیں دے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے، اس لیے اللہ کو ہماری آہو پکار بری لگ رہی ہے، سو ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی خوشامد اور منافقت میٹھا نوالا ہے، ان کو کم مقدار میں کھاؤ کیونکہ یہ نوالا آگ سے بھرا ہوا ہے۔ تعریفوں کی کثرت کی وجہ سے فرعون بنا، نرمی کے ساتھ انکساری اختیار کرو، حکم چلانے والے مت بنو، جہاں تک ممکن ہو غلام بن کر رہو، بادشاہ مت بنو، تکلیفیں برداشت کرو، گیند بن کر رہو، بلہ مت بنو۔ یعنی خوشامد بظاہراً بہت اچھی چیز لگتی ہے مگر در حقیقت وہ بہت بری چیز ہے جو انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ سخت حکم چلانے والا اور متکبر انسان جو خوشامد کا عادی ہو جاتا ہے وہ فرعون کی طرح بن جاتا ہے، اس لیے نرمی اور عاجزی اختیار کرنا لازم ہے۔ تکلیفیں برداشت کرنا تکلیفیں دینے سے بہتر ہے۔ عاجزی اور درگزر اختیار کر کے انسان تکبر کے بڑے گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تمہارا غصہ دوزخ کی آگ کا بیج ہے، خبردار اپنی اس دوزخ کو بجھا دو۔ یعنی غصہ برائی کی جڑ ہے جس سے بہت سی اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو بالآخر انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں، اس لیے غصے کو فوری طور پر چھوڑنا چاہیے اور رحمت، درگزر اور عاجزی کا رویہ اپنانا چاہیے۔ خدا نے صوفی سے کہا ہے، میں تمہاری زبان اور آنکھ ہوں، میں تمہارے حواس ہوں اور میں تمہاری خوشنودی اور تمہارا غضب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ والے اس مقام پر ہوتے ہیں اس لیے ان کی رضا اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ شیطان انسان کی روح سے چھپ جاتا ہے اور دل کے بہت سے سوراخوں سے سر نکالتا رہتا ہے۔ اس کی نشاندہی خناس کے نام سے کی گئی ہے، یعنی چھپ جانے والا، بار بار پلٹ کر آنے والا، کیونکہ یہ خناس ساہی ایک جانور کی خناس کی طرح ہے، ساہی کی طرح وہ چھپتا اور نکلتا رہتا ہے۔ یعنی شیطان ہمارے دل میں چھپ کر رہتا ہے اور چپ کے حملہ کرتا ہے۔ وہ اسی طرح برے خیالات کے ذریعے بار بار پلٹ کر حملہ کرتا رہتا ہے اور چھپ جاتا ہے تاکہ ہم اس کو پہچان نہ سکیں اور نہ بچ پائیں۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے سورہ ناس نازل کی۔
تمہارا وجود در حقیقت تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ اگر تمہاری سوچ گلاب ہے تو تم گلستان ہو، اگر تمہاری سوچ کانٹا ہے تو تم چولہے کا ایندھن ہو۔ یعنی انسان کی سوچ ہی اس کی اصل شخصیت ہے۔ اگر انسان کی سوچ نیک اور مثبت ہو تو وہ اچھا انسان ہے، اور اگر اس کی سوچ شیطانی اور منفی ہو تو وہ برا ہے۔ کسی انسان کی اصل حقیقت کا اندازہ اس کی سوچ سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب کسی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے تو اس کی بنیادوں کو کھودنا پڑتا ہے۔ بچے نے جب سلیٹ پر کچھ لکھنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے صاف کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے ہمارے دل کی سلیٹ پر اپنے اسرار لکھنے ہوتے ہیں تو وہ اس کو آنسوؤں اور خون یعنی تکلیفوں کے پانی سے دھوتا ہے۔ سو بنیاد کا گرنا اور سلیٹ کا صاف کرنا آنے والی بہتر چیزوں کی خوشخبری ہے۔ یعنی جب اللہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے یا ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ سو ظاہری تکلیفیں اور نقصانات خوشخبری ہیں کہ ہمیں جلد ہی بہتر چیزیں ملنے والی ہیں۔ اگر تم ایک موسیٰ یعنی خدا کے بندے کی نصیحت کو نہیں سنو گے اور اس کی بیعت بھی کرو گے تو تم لوہے کی تلوار سے ٹکرا رہے ہو۔ اس تلوار کو تمہاری جان لیتے ہوئے کچھ افسوس نہیں ہوگا، اور اس میں قصور صرف تمہارا ہے اے بھائی، صرف تمہارا۔ یعنی اللہ والے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، سو اگر وہ ہمیں کوئی ہدایت کریں تو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اس لیے ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، سو ایسا کرنے سے انسان کو سخت سزا ملتی ہے۔ جو علم رکھتا ہے اور اللہ کا طالب ہے اسے چاہیے کہ جو وہ نہیں جانتا اسے سیکھنے کی کوشش کرے، اور دوسروں کو وہ سکھائے جو وہ پہلے سے جانتا ہے، اور کم عقل لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اور بے وقوف لوگوں کی بے وقوفی سے خود پر فخر نہ محسوس کرے، اور نہ ان لوگوں کو سختی سے ڈانٹے جو کم سمجھ رکھتے ہیں۔ تم بھی پہلے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، مگر اللہ نے تم سے مہربانی کا معاملہ کیا۔ جب دو انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں بلا شبہ ان میں کچھ یکسانیت ہوتی ہے۔ ہر پرندہ اپنی ہی قسم کے پرندوں کے ساتھ اڑتا ہے، یعنی جیسے کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں، کوے کووں کے ساتھ اور طوطے طوطوں کے ساتھ، اسی طرح ہم خیال لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل پاتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں، اور برے لوگ برے لوگوں کے۔ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کتا بن جاتے ہو،
تم وحشی بد اخلاق بن جاتے ہو، جب تم پیٹ بھر کھاتے ہو تو مردہ بن جاتے ہو، تمہاری سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے تو تم کبھی مردہ ہو کبھی کتے، تو تم شیروں یعنی اللہ کے دوستوں کے راستے پر اچھی طرح کیسے دوڑو گے؟ جان لو کہ شکار کرنے کا واحد سبب کتا یعنی نفس ہے، اس کتے کو ہڈی ڈالو مگر کبھی کبھی، کیونکہ جب کتا پیٹ بھر کھاتا ہے تو باغی ہو جاتا ہے اور شکار کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ یعنی اللہ والوں کے راستے پر چلنے کے لیے بہت محتاط طریقے سے خوراک لینا چاہیے، تاکہ نفس نہ تو طاقت کے سبب باغی ہو جائے اور نہ ہی کمزوری کے سبب سست پڑ جائے اور اللہ کی فرما برداری نہ کر پائے۔ کم کھانا ہی نفس کو صحیح طریقے سے فرما بردار بنا سکتا ہے۔ اس زمین پر خدا کی رحمت کا نشان ہے۔ زمین گندگی لیتی ہے اور پھول پیدا کرتی ہے، یہ ہماری آلودگی کو چھپاتی ہے اور بدلے میں اس سے کلیاں اگتی ہیں۔ یعنی جیسے اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور ہمارے برے کاموں کے باوجود ہم پر اپنی نعمتیں اتارتا ہے، اسی طرح زمین بھی گندگی لے کر پھول اگاتی ہے۔ سو اس طرح زمین اللہ کی رحمت کی مظہر ہے۔ اگر کوئی ماں کے رحم میں موجود بچے سے کہے باہر ایک خوبصورت دنیا ہے، ایک خوشگوار زمین ہے جس میں 100 قسم کے کھانے کی چیزیں ہیں، پہاڑ اور سمندر اور میدان، خوشبودار باغ اور کھیت ہیں اور بلند اور روشن آسمان ہے، تو یہ بچہ جو ماں کے رحم کے اندھیروں سے مانوس ہے اور باہر کی دنیا سے بالکل غافل ہے، اس بات پر یقین نہیں کر پائے گا اور اس پیغام سے منہ موڑ لے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں جب اللہ والے عام لوگوں سے دوسری دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بہت ہی تاریک اور تنگ گڑھا ہے، باہر ایک اور دنیا ہے جو کہ ایسی نہیں، تو عام لوگ بھی اس بات پر یقین نہیں کر پاتے۔ جان لو کہ تمہاری ہر ایک بری عادت ایک کانٹے کی جھاڑی ہے، کئی بار اس کے کانٹے تمہارے دامن میں چبھ چکے ہیں، کئی بار تم اپنی ہی بری عادتوں سے زخمی ہو چکے ہو پر تمہیں کوئی عقل نہیں۔ تم دوسروں کے زخموں سے لا تعلق ہو سکتے ہو جو تمہاری بری فطرت کی وجہ سے انہیں لگتے ہیں، مگر تم کسی صورت بھی اپنے زخموں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے لیے اور ہر اجنبی کے لیے عذاب ہو۔ ایک آدمی نے پانی میں چھلانگ لگائی تاکہ وہ پانی میں بھیڑوں کے ڈنگ سے بچ سکے۔ بھیڑ اس کے اوپر چکر لگاتے ہیں اور جب وہ اپنا سر نکالتا ہے تو وہ اسے نہیں بخشتے۔ پانی خدا کی یاد یعنی ذکر ہے اور بھیڑ کسی انسان کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کے پانی میں اپنی سانسیں روک کر استقامت کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ پرانی سوچ اور خواہش سے آزاد ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ خود سر سے پاؤں تک اس پاکیزہ پانی کی فطرت اختیار کر لیں گے۔ یعنی اللہ کی یاد سکون کا باعث ہے،
جبکہ انسانوں کی یاد تکلیف کا باعث ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد اور ذکر میں رہتا ہے تو بالآخر اس میں اللہ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ زمین اور آسمان کے تمام ایٹم اللہ کی فوج ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ہوا نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ انتقامی سمندر فرعون پر کیسے ٹوٹا؟ اور اس زمین نے قارون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور ان ابابیلوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا کیا کیا؟ اور کیسے نمرود کی کھوپڑی کو مچھر کھا گیا؟ اور لوط کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اے اپنے اعمال میں اللہ کی مخالفت کرنے والے، تم اس کی فوج کے درمیان ہو، ڈرو۔ اگر وہ آنکھ سے کہے اسے اذیت دو تو آنکھ کا درد آپ پر 100 تکلیفوں کا باعث بن جائے گا، اور اگر وہ دانتوں سے کہے اسے تکلیف دو پھر آپ اپنے دانتوں سے عذاب پاؤ گے۔ یعنی ہمارے اعضاء اللہ کی فوج کے مانند ہیں، سو انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم پر مکمل طاقت رکھتا ہے اور ہمارے اپنے جسم کے اعضاء سے بھی ہمیں کسی بھی وقت سزا دینے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ سوچ کل میں یہ کروں گا یا میں وہ کروں گا انتخاب کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو جس نے تمہارے خلاف جرم کیا ہے اس پر تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جب جسم اور نفس کی خواہشات پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو تمہارے پاس 20 آدمیوں جتنی طاقت آ جاتی ہے۔ جب تمہارا دوست تمہیں کسی فائدے سے محروم کرتا ہے تو تمہاری روح میں فوری اس سے جھگڑا کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، لیکن جب خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو تمہارے پاس انتخاب نہیں ہوتا اور تم پتھر سے بھی کمزور ہو جاتے ہو۔ یعنی انسان کو اللہ نے انتخاب کی طاقت دی ہوئی ہے، پر اکثر لوگ اس سے اپنے نفس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار اور عبادت کے وقت بہانے بناتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار کی طاقت نہیں اور ان کا اللہ کی فرما برداری کرنا ان کے بس میں نہیں۔ غور سے سنو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور ڈرو نہیں۔ جتنی محبت تم اپنے رزق سے رکھتے ہو تمہارا رزق اس سے زیادہ تم سے محبت رکھتا ہے، اور صرف اس لیے دیر لگا رہا ہے کیونکہ تم اپنی ذات کی نفی نہیں کر رہے۔ اگر تم اپنی ذات کی نفی کرو تو تمہارا رزق خود تمہارے پاس آئے گا اور ایک عاشق کی طرح تمہارے قدموں پر گر جائے گا۔ یعنی ہمیں اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو خود کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو اللہ کسی پریشانی کے بغیر خود رزق مہیا کرتا ہے۔